ناظرین، آج کل جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو کانفلکٹ، جو جھگڑا چل رہا ہے، پوری دنیا کی توجہ اس طرف ہے، اور خاص طور پہ مسلمانوں کی. اور مسلمانوں کو اس سے اور زیادہ دلچسپی اب پیدا ہو رہی ہے. وہ تکلیف اپنی جگہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بربریت کر رہا ہے، اور جو کچھ آج تک جو ہو چکا ہے، یعنی 26 اکتوبر تک جو ظلم اس نے رواں رکھا ہے، وہ ناقابل برداشت ہے. ٹھیک ہے، ایک عام آدمی صرف اللہ سے دعا کر سکتا ہے. تو ہر مسلمان کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر یہ ارض فلسطین یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ کیوں ہے یہ؟ تو آج ہم اس حوالے سے جو ہے تھوڑا سا مختصر جائزہ لیں گے. دیکھیے، اللہ رب العزت نے بیت اللہ جہاں قائم ہے، مکہ، اللہ رب العزت نے اس مکے کو، سرزمین مکہ کو بہت مقدس کہا، اور یہاں اپنا پہلا گھر قبلہ اول جو ہے یہاں تعمیر کیا. اب یہ قبلہ اول جو ہے وہ فرشتوں نے پہلے تعمیر کیا تھا، پھر آدم علیہ السلام نے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تجدید کی تھی. اس کی بنیادیں بیت اللہ کی پہلے سے موجود تھیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ کے بتایا تھا کہ یہ چار جو ہیں، ان کی جو پلرز ہیں، یہاں سے آپ نے بیت اللہ کی کو تعمیر کرنا ہے. یہ بڑی مقدس جگہ اللہ رب العزت کی. اسی طریقے سے ارض فلسطین، یہ بھی ایک چنی ہوئی ہے زمین اللہ رب العزت کی، چنی ہوئی زمین ہے ارض فلسطین، برکتوں والی، رحمتوں والی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ اگر مکہ مدینہ کے علاوہ اگر کہیں رہائش اختیار کرنی ہو تو ارض شام میں. ارض شام وہی کہ فلسطین کے اندر جو ہے وہ وہاں جا کے رہا جائے، کہ اس کے ارد گرد جو اللہ رب العزت نے بے شمار برکتیں رکھی ہیں. تو مسلمانوں کے لیے تو یہ تمام جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی جو ہے وہ سرزمین ہے. تمام. دیکھیے، اگر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں عیسائیوں سے. عیسائی جو ہے وہ ان کے لیے یہ زمین ارض فلسطین کی زمین اتنی اہم کیوں ہے؟ یہاں پر بیت اللہ ہے، اور یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. یہ فلسطین کے اندر موجود ہے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا پورا جو وقت تھا آسمانوں پر اٹھانے سے پہلے تک تو ارض فلسطین ہی میں اپنا وقت گزارا. تو عیسائیوں کے لیے یہ صرف اس حد تک جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں پر ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور یہاں پر جو چرچ بھی ہے ان کا، جہاں ان کی جب پیدائش ہوئی تھی. لیکن عیسائی جو ہے اس سرزمین فلسطین کا ڈائریکٹلی جو ہے وہ کلیم نہیں کرتے کہ یہ ان کی اپنی سرزمین ہے. لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو یہودی جو ہیں وہ اس کو کلیم کرتے ہیں کہ یہ ان کی اپنی سرزمین ہے. اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے اللہ کے حکم سے کنعان، جو پرانا نام تھا فلسطین کا، یہاں آپ تشریف لے کر آئے، اور یہاں آپ نے اس کو مستقل اپنا ایک مسکن بنا لیا. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے جو صاحبزادے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کی بادشاہی دی تھی. تو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ یہ تمام یعقوب علیہ السلام اور آل یعقوب جتنی بھی یعنی بنی اسرائیل، یہ تمام اللہ کے حکم سے جب یوسف علیہ السلام کو وہاں پر مصر میں بادشاہت ملی تو اللہ کے حکم سے جو ہے یہ سب جو ہے وہ مصر میں جا کے آباد ہو گئے. تو دیکھا جائے تو ایک طریقے سے انہوں نے فلسطین کو خیر آباد کہہ دیا، چھوڑ دیا، اور مصر میں جا کے وہ آباد ہو گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اور مصر تک جانے تک کم و بیش ان کا جو پیریڈ بنتا ہے وہ 99 سال تقریباً بنتا ہے. اب یہ تاریخ کی کتابیں، تاریخ کی باتیں ہیں،
تو کم و بیش جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ 99 سال بنتا ہے۔ تو یہودی جو ہے وہ اپنے، اچھا یہ یہودی لفظ کہاں سے آیا؟ تو ان کے جو 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، تو یہ وہاں سے یہ ان کی نسل چلی ہے، یہ تو یہ یہودی کہلایا اس طریقے سے یہ۔ اور ابراہیم یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا، جس کا مطلب ہے عبداللہ، تو یہ بنی اسرائیل اس طرح کہلائے یہ۔ تو یہ تقریباً 99 سال وہاں رہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ مصر چلے گئے یوسف علیہ السلام کے پاس۔ اب مصر کو جو ہے اپنا ایک مستقل مسکن بنا لیا یہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ 99 سال وہاں رہے، اور اس کے بعد وہ جو ارض فلسطین ہے اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن فلسطین میں ان سے پہلے کون لوگ آباد تھے؟ ان سے پہلے اگر ہم تاریخ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، بائبل کی جو اس میں ہسٹری لکھی ہوئی ہے بائبل کے اندر، اس کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے یہاں ہجرت کرنے سے پہلے کنعان میں عرب جو تھے، جو اس وقت ظاہر اسلام نہیں آیا تھا، تو عرب جو ہے وہ لوگ وہاں شفٹ ہو گئے تھے فلسطین کے اندر، اور فلسطین میں یہ لوگ عرب شفٹ ہو گئے تھے اور یہ عربی بولتے تھے، تو اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی، لیکن یہ مسلمان نہیں تھے یہ، اور یہ وہاں پر جو ہے وہ یہ اپنے مستقل جو ہے سکونت اختیار کر لی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں سے پہلے یہاں پر عرب جو ہے وہ، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن وہ یہاں جو ہے وہ شفٹ ہو گئے تھے، یہاں ہجرت کر کے آ گئے تھے بہت سے قبائل، جس طرح ہوتا ہے پرانے زمانے میں ہوتا تھا، قبیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ تجارت کی غرض سے یا روزگار کی غرض سے یا آب و ہوا اور وہاں کا جو ماحول ہوتا تھا اس کی غرض سے جو وہ شفٹ ہو جاتے تھے۔ تو فلسطین تو ویسے ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو برکتوں والی زمین کا، تو وہ وہاں شفٹ ہو گئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں ان سے پہلے ہی عرب وہاں موجود تھے یہ، اور جب وہاں پر جو ہے وہ اسلام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی 1000 سال، کم و بیش 1000 سال کے بعد، تو پھر جو صحابہ کرام جب وہاں دعوت کے کام کو لے کر وہاں گئے تو انہوں نے وہاں اسلام قبول کر لیا، اور صحابہ کرام نے بھی وہاں اپنا مسکن بنا لیا، تو یہ وہاں جا کے مکس ہو گیا، اور ان کی جو اولادیں تھیں صحابہ کرام کی وہ وہاں مستقل وہاں رہنے لگی۔ تو اس طریقے سے یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب اسلام آ گیا تو وہ عرب تھے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، پھر صحابہ کرام کی اولاد بھی وہاں جو ہے وہ مستقل سکونت اختیار کر لیے۔ تو یہ یہودی جو کلیم کرتے ہیں کہ سرزمین ان کی ہے، یہ بالکل غلط ہے یہ، کیونکہ ان سے پہلے جو ہے عرب موجود تھے وہاں پر یہ، اور پھر جو انہوں نے تقریباً 99 سال جس پیریڈ میں رہا، پھر انہوں نے یہ سرزمین چھوڑ دی اور یہ مصر چلے گئے، اور مصر میں وہاں جو ہے یہ یوسف علیہ السلام کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ وہاں پر باقاعدہ رہنے لگے، اور ان کی نسل جو ہے وہ آباد ہو گئی وہاں پر۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ وہاں پہ فرعون کی حکومت آئی، اور فرعون جو مصر میں جو لوگ، جو مقامی جو مصری تھے وہ قبطی کہلاتے تھے وہ، تو انہوں نے جو ہے فرعون جو بادشاہ تھے اس زمانے میں جو مصر کے اندر حکومت کرتے تھے، انہوں نے ان کو جو ہے غلام بنا لیا اور ان سے بگاڑ لیتے تھے۔ تو یہ بڑی مشکلات میں تھے، بہت مصیبت میں تھے یہ، اور بہت وہ ظلم کرتے تھے یہ، لیکن ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ واپس جو ہے وہ اپنی فلسطین کی سرزمین میں چلے جائیں، کیونکہ اتنے کمزور، اتنے جو ہے وہ یہ لوگ کمزور تھے ہر لحاظ سے، طاقت نہیں تھی ان کے پاس۔ تقریباً 6 لاکھ بتاتے ہیں کہ 6 لاکھ کے قریب بنی اسرائیل کے افراد تھے۔ تو پھر جب ایک وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ نجات دی فرعون کی غلامی سے، اور پھر وہ سمندر پار اتر گئے اور فرعون کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ بھائی اس سرزمین جو فلسطین ہے اس میں علقمہ ایک بادشاہ تھا، یہ حکومت کر رہا ہے، یہ غیر مسلم ہے، اس زمانے کے اندر کافر ہے، مشرک ہے، اس سے جا کے لڑو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اور اللہ نے کہا تھا کہ اس سے جا کے لڑو اور پھر اس سرزمین کے اوپر رہو۔ دوبارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو جو ہے وہ وہاں پر اس زمین کو دینے کی جو ہے وہ اللہ کا حکم تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ اللہ چاہتا تھا کہ یہ زمین ان کو دوبارہ مل جائے، یہ وہاں آباد ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے ان کو جو ہے
جیسے قرآن میں لکھا ہے نا کہ یا بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمام عالمین کے اوپر فضیلت دی اور نعمتیں عطا فرمائیں، ان کا جو ہے وہ تم جو ہے ذکر کرو، تذکرہ کرو، یاد کرو کہ ہم نے تمہیں جو ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہاں سے جب واپس گئے، نجات ملی فرعون سے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سرزمین جو ہے وہ رہنے کے لیے دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. ان کے اندر شر تھا، ان کے اندر ہر قسم کا جو عیب تھا، نافرمانی ان کے کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور تکبر بھی ان بہت کرتے تھے، اور اللہ کے حکم کو توڑتے بھی تھے. انہوں نے انکار کر دیا. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم تو جو ہے وہ ایک جو وادی طے کہلاتا ہے وہ اس میں جو ہے وہ ہم یہیں رہیں گے، جب فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دینا. تو یہ اللہ رب العزت نے اللہ نے کیا ان کو 40 سال سزا دی. وہ یہاں جو ہے وہ یہ جب یہ نکلنے کی کوشش کرتے تھے اس علاقے سے، تو اللہ تعالیٰ وہ راستہ جو ہے وہ ان کو یہ بھول جاتے تھے. تو 40 سال تک یہ بھٹکتے رہے، صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ سرزمین دینا چاہتا تھا کہ تھوڑا سا جا کے ان سے لڑیں اور زمین کو حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح بھی اور کامیابی دینا چاہتا تھا. لیکن ان کو اللہ کی ذات پہ ایمان نہیں تھا، یقین نہیں تھا، انہوں نے انکار کر دیا. تو اس کی سزا یہ 40 سال یہ بڑھ. پھر اللہ رب العزت نے ان کی رحم آیا، انہوں نے استغفار کیا، معافی مانگی، اور پھر وہ علقمہ بادشاہ تھا اس کو شکست ہوئی، اور پھر جو ہے وہ یہ وہاں پر سرزمین فلسطین میں دوبارہ گئے. لیکن وہاں پر انہوں نے پھر نافرمانیاں کی، پھر اللہ کے حکم عدول کی. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے بچھڑا بنا لیا، اس کی پوجا کرنے لگے. جبکہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کریں کہ آسمان سے میں کوئی خوان یا کھانا بھیجیں، تو من و سلوہ بہت جس طرح مشہور ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمایا. ان کے لیے 12 چشمے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 12 چشمے جو ہے وہ جاری کر دیے. ہر قبیلہ جو ہے وہ، اور جو ہے ان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں. ان کی جو خواہش ہوتی تھی وہ اللہ تعالیٰ پوری کرتا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو، اس یہودی قوم کو جو ہے وہ ایک فضیلت دینا چاہتا تھا. لیکن ان میں وہ چیز ہی نہیں تھی کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ سمجھ سکیں، اور انہوں نے مسلسل نافرمانی کی. اور پھر یہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام ان کے انتقال کے بعد پھر جو ہے ان کے اوپر جو ہے انہوں نے اتنی جو ہے نا لوگوں کے نافرمانی کی. ان میں ہر قسم کا عیب ہوتا تھا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فریب کرنا، ہر قسم کا عیب ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ یہ سرزمین ان سے چھین لی، اور جو ہے وہ 2 دفعہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کی پٹائی ہوئی. 2 دفعہ جو ہے، ایک دفعہ جو ہے وہ ایک دفعہ بادشاہ تھا طالوت، اس نے جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ جو ہے وہ اس کی ان کے جو علاقہ تھا یروشلم اس کو تباہ و برباد کر دیا یہ. اور جو ہے وہ انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی بنا ہوا تھا، اس کو جو ہے اس کو برباد کر دیا. پھر جو ہے انہوں نے استغفار کیا، پھر یہ تتر بتر ہو گئے، پھر یہ دوبارہ آئے. لیکن پھر جو ہے یہ انہوں نے نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ ٹائٹس جو بادشاہ تھا، وہ مشرک تھا، عیسائی تھا، اس نے پھر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے ان کو مارا پیٹا ہے اور ان پہ ظلم کیا، تباہ و برباد کر دیا. اور ہیکل جو سیکنڈ ٹیمپل یہ کہتے ہیں وہ، اس کو تباہ و برباد کر دیا. تو یہ نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کرتے گئے، اور اللہ ان کو سزا دیتا گیا. اللہ یہ نافرمانی 2 دفعہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، اور جو ہے وہ سرزمین فلسطین سے اللہ کے حکم سے یہ نکالا، اور یہ پوری دنیا میں پھیل گئی ہے. اور اب یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ سرزمین ہماری ہے، جبکہ ان سے پہلے میں نے بھی بتایا کہ یہ عرب قبائل جو تھے وہاں آ کے شفٹ ہو گئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، پھر صحابہ کرام بھی ہے. تو ان کا جو یہ دعویٰ آج جو یہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ یہ سرزمین جو ہے وہ کس طریقے سے کہ یہ انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ سازش کی، اور جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے یہ پھیلے ہوئے تھے، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ یہودیوں کو ایک طریقے سے اکٹھا کیا. اور 1948 میں یہ اسرائیل وجود میں آیا، اور پھر جو ہے وہ ان کو وہاں بسایا کہ حالانکہ ان کے حصے میں صرف 7% تھا. اور پھر جو ہے وہ اب یہ فلسطینیوں کے ساتھ زبردستی اور ظلم کر کے اور ان کی زمینوں کو ہتھیار رہے ہیں. ان کے پیچھے USA سب کو پتہ ہے، بڑی طاقتوں کی جو ہے وہ ان کے پیچھے بیک اپ ہے، سپورٹ ہے ہر لحاظ سے یہ. تو آج جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فلسطینی جو ہے وہ ان کا فلسطین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو ان کے جو جد امجد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا تعلق تو پیدائشی طور پہ جو ہے وہ عراق سے تھا، بابل کا
بابل جو ایک شہر تھا عراق کا، دیکھا جائے تو یہ ان کا تعلق وہاں سے ہے، اور ان کو تو وہاں جا کے بسنا چاہیے تھا کہ یہ ہمارے جد امجد کا جو وہ تھا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1800 سال سے رہنے والے عرب، وہ جو مسلمان بھی ہو گئے، وہ تو جو ہے وہ اب اجنبی بن گئے، اور یہ صرف 100 سال سے بھی کم عرصہ جو ہے وہ فلسطین میں رہے مستقل طور پر۔ اس کے بعد یہ جو ہے وہ دھتکار دیے گئے، نکال دیے گئے اور پوری دنیا میں پھیل گئے۔ تو اب یہ آ کے اس کو کلیم کر رہے ہیں، یہ سرزمین ہماری ہے، یروشلم ہمارا ہے اور بیت المقدس ہمارا ہے، اور اس کو ڈھانے کی یہ کوشش بھی کر رہے ہیں، ہر قسم کی ناپاک سازش کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہیں پھر جمع کروں گا، یعنی یہودیوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ میں تمہیں 30 مرتبہ پھر جمع کروں گا۔ تو یہ جو بظاہر اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ناجائز جو ہے وہ ریاست قائم ہوئی 1948 میں یو کے میں، یہ ایک سازش کے تحت۔ تو یہ اصل میں دیکھنے میں تو یہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ یہ ایک سازش ہوئی اور فلسطینیوں کے اوپر جو ہے یہ زبردستی فلسطین کی زمین میں قبضہ کر لیا، لیکن اس میں اللہ کی مرضی اور منشا بھی شامل ہے، کیونکہ اللہ نے اپنا وہ وعدہ پورا کرنا ہے کہ میں تمہیں دوبارہ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے اسی سرزمین میں جمع کروں گا۔ اور جو ہے میں تو اب اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ یہ پوری دنیا کے جو ہے وہ یہودی جو ہے وہاں پر جو ہے وہ فلسطین کے اندر آباد ہو گئے، یہ ایک ہی جگہ یہ سارے ہو گئے یہ، اور ان کو جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو اب بظاہر تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینی جو معصوم بچے، عورتیں، کس بربریت جس طریقے سے وہ مر رہے ہیں۔ تو جیسے پہلے میں نے کہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں کہا تھا کفار سے کہ تمہارے مریں گے تو جہنم میں جائیں گے، ہمارے مریں گے جنت میں جائیں گے۔ تو ان کا تو ٹھکانہ جو ہے ہماری اللہ تعالیٰ نے زندگی جو ہے ہماری بہت مختصر بنائی ہے ہر انسان کی، اور ہمارا ایمان و یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، ان پہ جو غیر مسلمہ کوئی ظلم کرتا ہے اور اس میں وہ شہید ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً جنت میں داخل کرے گا۔ تو بظاہر تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لیکن آخرت میں ان کا جو ہے جنت ٹھکانہ ہے۔ اور یہودیوں کا آخرت جو ہے وہ بہت، ایک تو دنیا میں ان کے ساتھ جو ہے جو کچھ ہوگا ماضی کے آگے ہونے والا ہے، اور تو ہمارے حساب سے جو ہے وہ یہ یہودیوں کا جو دعویٰ ہے کہ یہ سرزمین ان کی ہے، ارض فلسطین ان کی ہے، یہ 100% جو ہے وہ ان کا غلط دعویٰ ہے، جھوٹا دعویٰ ہے، یہ جو ہے ناجائز انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور مقصد ان کا یہاں اسرائیل ہی نہیں ہے، یہ فلسطین نہیں ہے، یہ تو معاملات اور آگے بڑھنے والے ہیں، اور یہ وہ ادھر ہی جا رہا ہے گریٹر اسرائیل کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ان کے جو عزائم ہیں، اللہ تعالیٰ ناپاک عزائم ہیں، ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ناکام کر دے۔ لیکن اللہ کا اپنا ایک نظام ہے کہ ہم جس طرح سورہ کہف میں ہم نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک کشتی جو ہے وہ اس کے تختہ توڑ دیا، بنی ہوئی خوبصورت کشتی تھی، اور ایک بچے کو قتل کر دیا، اور ایک جو ہے وہ گری ہوئی دیوار تھی اس کو سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ تینوں چیزیں دیکھ کے پریشان ہو گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ سب میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ تو بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ نقصان کر دیا، تو یہاں پہ بھی وہی چیز ہو رہی ہے کہ بظاہر ہم لگ رہے ہیں کہ یس ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے، مسلمان خاص طور فلسطین جو ہے وہ جس نے ان پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن یہ ظلم جو ہے وہ زیادہ عرصے انشاءاللہ نہیں رہے گا، اور ایک اللہ کا ایک نظام ہے، ایک قانون ہے، ان کی پکڑ ہوگی، اور جو ایک وقت آئے گا کہ جو ہے وہ ان صفحہ ہستی سے اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دے گا۔ یہ ہمارے اور ہمارے بس کی بات نہیں ہے، جب اللہ چاہے گا تو آہستہ آہستہ جو یہ اسی طرف جا رہے ہیں، حالات اسی طرف جا رہے ہیں کہ ان کا یہ جھوٹا کلیم، جھوٹا دعویٰ ہے بظاہر تو یہ، لیکن اللہ کو اسی سرزمین میں ان کو جمع کر کے، اور یہیں ان کی جو آخر میں جو ان کی پٹائی ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ رحم و کرم فرمائے، اور فلسطینی ہمارے جو مجاہدین ہیں اور فلسطینی جو عوام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ فتح یاب کرے، کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔